السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناظمہ جبین GDC بودھن. میں آج آپ کے سامنے جو ٹاپک لائی ہوں وہ بزنس آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ سے ہے. اس سے پہلے کے کلاس میں بھی ہم نے بزنس آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ کے جو ٹاپکس کے بارے میں دیکھ چکے ہیں کہ جو فارمس آف بزنس آرگنائزیشن ہوتے ہیں یعنی کاروباری تنظیم کی شکلیں کون سی ہوتی ہے. اب ہم تنہا تجارت کے بارے میں مکمل مطالعہ کر چکے ہیں. چلو آئیے آج ہم پارٹنرشپ کے بارے میں مطالعہ کریں گے. یعنی پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے، یعنی شراکت داری شرکا کے اقسام کے بارے میں آج ہم پارٹنرشپ کے بارے میں دیکھیں گے کہ پارٹنرشپ میں کس طرح سے بزنس کیا جاتا ہے. جب پارٹنرشپ کی ہم بات کریں گے تو پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی پارٹنرشپ جو کر رہے ہیں ہم اس کی میننگ کیا ہے. پارٹنرشپ کیا ہے؟ تنہا تجارت اور ہندو مشترکہ خاندان کے تجربے سے معلوم ہوا کہ ان کی کارکردگی میں مشکلات اور نقصانات ان کے مسلسل جو کچھ باتیں سامنے، اس لیے کیا ہے شراکت داری کا وجود عمل میں آیا. شراکت داری کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زائد افراد پر مشتمل ایک انجمن ہے جس میں اپنے مالیاتی انتظامی وسائل کو یکجا کر کے کاروبار چلانے پر راضی ہوتے ہیں، نفع و نقصان کی تقسیم کرتے ہیں. یعنی جو نفع و نقصان کی اس میں کیا کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. اور وہ اشخاص جو شراکت تشکیل دیتے ہیں انفرادی طور پر شرکا اور اجتماعی طور پر فرم کہلاتے ہیں. چھوٹے اور میڈیم سائز کے کاروبار کے لیے شراکت داری ایک مثالی طرز تنظیم سمجھا جاتا ہے جو محدود سرمایہ اور دیگر وسائل رکھتی ہے، محدود پیمانے پر پیداواری عمل میں لاتی ہے اور انتظام اس میں محدود ہوتے ہیں. ہم شراکت داری کی بات کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن 1932 کے قانون کے تحت لی گئی ہیں. جب ہم شراکت داری قانونی شراکت 1932 کے دفعہ 4 کے تحت کیا ہے شراکت داری کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ شراکت وہ تعلق ہے جو دو یا دو سے زائد اشخاص کے مابین جنہوں نے کاروبار کے منافع کو باہم تقسیم کرنے کا اقرار کیا ہو، جس کے کیا ہے اس میں کیا ہے سب کے سب یا ان میں سے ایک سب کی طرف سے چلایا جاتا ہے. یہ کیا کہلائے گا ہے شراکت داری کا کاروبار کہلائے گا. ہینی نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ شراکت معاہدے کے اہل افراد کے درمیان وہ تعلق ہے جو مشترکہ جائزے کاروبار کرنے کے لیے تیار ہو یا تاکہ وہ نفع حاصل کر سکے. جان نے بھی اس کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان تحریری زبانی معاہدہ اس بات پر ہو کہ وہ کاروبار کو مشترکہ طور پر ذمہ داری کے ساتھ چلائیں. اس طرح سے یہ کیا ہے اس کا کاروبار ہوتا ہے. جب ہم اس کی خصوصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا خصوصیت ہوتی ہے اس میں، یعنی خصوصیت جو ہوتی ہے وہ خصوصیت تشکیل اور رضاکارانہ رجسٹریشن، پرنسپل اور ایجنٹ کا کام، جائز کاروباری اور محدود ذمہ داری، اس طرح سے اس کا سرکل ہوتا ہے. یعنی جب اس کی ہم خد و خال کی بات کریں گے، اس کے پراپرٹیز کی بات کریں گے، اس کی خصوصیت کی بات کریں گے، یعنی یہ پراپرٹیز اس میں، یہ تمام پراپرٹیز اس میں ہونی چاہیے تو وہ کیا کہلاتا ہے شراکت داری کا کاروبار. اب جو شراکت داری کا کاروبار ہم کریں اس کی تشکیل کس طرح سے ہونی چاہیے شراکت داری کے کاروبار میں. جو تشکیل ہوتی ہے اس کی تشکیل میں کس طرح سے اس میں تشکیل ہونی چاہیے. جو تشکیل ہوتی ہے شراکت داری ایکٹ 1932 کے تحت اس کاروبار کو آسانی سے قائم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو قائم کرنے کے لیے کسی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کاروبار کرنے کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے اور منافع شرکا آپس میں تقسیم کرتے ہیں. تاہم کیا ہوتا ہے اس میں خیراتی مقاصد کے ساتھ دو افراد جمع ہو کر اس میں شراکت داری کو تشکیل نہیں پاتے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے یہ لامحدود ذمہ داری، پارٹنرز کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے اس میں. یعنی ایک پارٹنر اپنے فرم کے قرضوں یا ذمہ داری کے لیے کیا ہے مشترکہ طور پر کیا کرتا ہے یہ انفرادی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے. ضرورت پڑنے پر کیا کرتا ہے اس کے ذاتی جائیداد کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. فرم کے قرض کی ادائیگی کے تمام شرکا ان کے نفع کے تناسب میں ذمہ دار ہوتے ہیں. انفرادی طور پر کیا ہوتا ہے ہر شخص کاروبار کے قرضے کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے. کاروبار کا قانونی وجود کس طرح سے اس میں قانونی وجود ہوتا ہے. ایسا کاروبار جو اشخاص کی رضامندی سے نفع تقسیم کیا جاتا ہے یا وہ کیا کرتا ہے وہ قانونی ہونا چاہیے، یعنی معاہدے کی رو سے یعنی کالا بازاری وغیرہ سے متعلق نہ ہو. قانون کی نظر میں شراکت کے کاروبار
नहीं चलाए जा सकते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट का ताल्लुक, शुरा के दरमियान रिश्ता कैसा होता है? इसमें हर शरीक कारोबार में प्रिंसिपल और साथ ही साथ इसमें एजेंट की तरह काम करता है। जब शरीक दूसरे पार्टनर के साथ माहिदा करता हो तो वो दूसरे शरीक के लिए क्या है? एजेंट कहलाएगा, और कभी माहिदे की ओर से प्रिंसिपल भी कहलाएगा। रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड फर्म कुछ सहूलतें हासिल होती है, इसलिए क्या है? रजिस्ट्रेशन लाजमी तौर पर करवाया जाता है। जब हम इसकी खुसूसियत के बारे में देख रहे हैं, अब इसकी अक़साम क्या होती है? जो ये पार्टनर्स की अक़साम होती है, कौन सी अक़साम होती है? इसमें पार्टनर किस किस्म के इसमें होते हैं? इसमें शराकत दारी फर्म में के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टनर्स होते हैं। इसमें अगर हम इसमें जब इंतज़ाम में शिरकत की हद की बुनियाद पर शुरा की दर्जाबंदी हम कर सकते हैं। किस तरह से? सरगर्म शरीक, नहीं, सरगर्म शरीक किसे कहेंगे? सरगर्म शरीक जो होता है, ऐसे शुरा जो कारोबार में रोज़ाना हिस्सा लेते हैं, इसको ही सरगर्म शरीक कहते हैं। ये शरीक कारोबार के इंतज़ामिया में भी हिस्सा लेते हैं और ये काम भी करते हैं। इस तरह से क्या है? हम ख्वाबेदा शरीक के बारे में देखेंगे। ऐसे शरीक जो कारोबार में सरमाया लगाते हैं लेकिन कारोबार की सरगर्मियों में क्या करते हैं? वो हिस्सा नहीं लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ख्वाबेदा शरीक कहलाते हैं। और जो हम इसमें जो पार्टनर्स देख रहे हैं, हम ये पार्टनर्स जो है, ये टाइप ऑफ पार्टनर, ये जो और नफ़े में हिस्सेदारी की बुनियाद पर जब हम शुरा की दर्जाबंदी करेंगे तो इस तरह से होती है। इसमें बराए नाम शरीक, यानी इस किस्म का शरीक ना तो कारोबार में पैसा लगाता है और ना ही कारोबार के कामों में हिस्सा लेता है, इसलिए क्या है? इसको बराए नाम शरीक कहेंगे। फ़र्म के मुनाफे के हिस्सादार नहीं होता, लेकिन नुकसान या ज़िम्मेदारी की हद तक क्या करेगा? ये ज़िम्मेदार होता है। मुनाफे में शरीक, वो शरीक जो क्या है? शरीक बनने से पहले ही इसकी बात को तय कर लेगा और फर्म के मुनाफे में से इसको भी मुनाफा मिलेगा। अगर फर्म के नुकसान हो तो नुकसान का हिस्सेदार नहीं होगा, इसलिए क्या है? ज़िम्मेदारी लामहदूद होती है, सिर्फ नाबालिग शुरा पर नहीं होता इसका इतलाक़ जो है। जिनको सिर्फ फर्म के नफ़े की हद तक शरीक समझा जाता है और इनकी ज़िम्मेदारी सरमाए की हद तक होती है। ज़िम्मेदारी की बुनियाद पर शुरा की दर्जाबंदी किस तरह से होती है? महदूद शुरा, ऐसे शरीक जो अपने हिस्से की रकम कारोबार में लगाते हैं, इनकी इतनी ही ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए क्या है? शराकती कारोबार जैसा अमेरिका, यूरोपीय ममालिक में होता है, हिंदुस्तान में क्या है? इसकी इजाज़त नहीं है। ताहम क्या है? महदूद ज़िम्मेदारी पर मबनी शराकत दारी क़ानून पार्लियामेंट के ज़ेर गौर किया जाता है। आम शरीक किस तरह से होता है? इसमें ऐसे शरीक जिसकी ज़िम्मेदारी लामहदूद होती है, इसी को आम शरीक कहा जाता है। जिसमें शरीक की ज़िम्मेदारी क्या होती है? महदूद नहीं होती है, इसलिए आम शरीक तस्वुर किया जाता है। जब हम तर्ज़ अमल और चाल चलन की बुनियाद पर जिस तरह शरीक की तकसीम करेंगे, जिस तरह इसमें क्या होता है? ढोगी पार्टनर, होल्डिंग आउट पार्टनर, इस तरह से हम देखेंगे तो इस तरह से ये पार्टनर की और भी किस्में हैं। इस तरह से ये पार्टनर है। जब हम फ़ायदे और नुकसान की बात करेंगे, किस तरह से जब हम ये पार्टनरशिप जब हम कर रहे हैं तो इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। यानी आसान तश्कील बेनिफिट्स, यानी क्या बेनिफिट्स होते हैं जब हम कारोबार करते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं? इसमें फ़ायदों के बारे में देखेंगे, एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। जब एडवांटेजेस की बात करेंगे, इसकी तश्कील किस तरह से होगी? शराकत दारी का आसानी से क़ायम किया जाएगा और इसमें क्या है? क़ानूनी क़ायदे नहीं होंगे और कारोबार का रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। सादा इश्तराकी फ़र्म की तश्कील के लिए क्या है? ज़बानी या तहरीरी माहिदा काफ़ी होता है। इस तरह से इसमें इसके जो एडवांटेजेस है, इस तरह से ये पार्टनरशिप के ये एडवांटेजेस है, ये फ़ायदा इसमें होगा।
اور جو درست فیصلہ سازی، اس طرح کی فرم میں ہر شخص یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کے انتظام میں حصہ لے۔ تمام اہم فیصلے تمام شرکاء کے اتفاق رائے سے لیے جائیں، اجتماعی دانش مندی کا مظاہرہ کرے، اس لیے جلد بازی میں بھی فیصلے نہیں لیے جاتے۔ لچک، کس طرح سے اس میں لچک ہوتی ہے؟ شراکت داری فرم میں ایک لچکدار تنظیم ہے، تمام شرکاء کی مرضی اور رائے سے کسی بھی وقت کاروبار کے سائز نوعیت کو بدلنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جوخم میں حصہ داری، جوخم میں حصہ داری کس طرح سے ہوتی ہے؟ فرم کے نقصان کو طے شدہ تناسب کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں؟ اس میں شرکاء آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ شخصی دلچسپی، چنانچہ شرکاء نفع و نقصان کے حصہ دار ہوتے ہیں، اس لیے کیا ہے، کاروباری معاملات میں کافی دلچسپی لیتے ہیں تاکہ نقصان نہ ہو۔ اس طرح سے یہ شراکت داری کے فائدے ہوتے ہیں۔ جب مفادات کا تحفظ، شراکت داری کاروبار میں کیا ہوتا ہے، ہر شریک کے حقوق مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شریک کسی فیصلے سے ناخوش ہو تو کیا ہوتا ہے اس میں، تب وہ فرم کو تحلیل کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے یا شراکت سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ رازداری، تمام شرکاء پر کاروبار کے راز معلوم ہوتا ہے اور کاروبار صرف شرکاء ہی جانتے ہیں۔ جو یہ راز ہوتا ہے شرکاء، اس لیے باہر کے لوگوں پر یہ راز نہیں بتایا جاتا، اور اس طرح کی فرم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فرم کے سالانہ کھاتے شائع کرے۔ اس طرح سے اس کے یہ فائدے ہیں۔ اس کے نقصانات بھی ہوں گے۔ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ نقصانات پر ہم نظر ڈالیں گے۔ یہ جو نقصانات ہوتے ہیں شراکت داری کے نقصانات، لامحدود ذمہ داری، لامحدود ذمہ داری ہوتی ہے اس میں۔ شرکاء، شراکت داری میں فرم میں شرکاء کی ذمہ داری لامحدود ہوتی ہے۔ شریک فرم کے قرضوں کے لیے کیا کہتے ہیں، انفرادی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر کیا ہے، ذاتی جائیداد حاصل کرنے کے قرض کی ادائیگی کے لیے ان کی خانگی جائیداد کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح شراکتی فرم کی زندگی ہمیشہ ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے، یعنی کسی پارٹنرز کی دستبرداری یا قوت دیوالیہ یا پاگل پن ہونے پر کیا ہو، پارٹنرشپ ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ ناراض شریک شراکت کی تحلیل کے لیے نوٹس دے سکتے ہیں۔ اس طرح محدود سرمایہ، محدود سرمایہ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، شرکاء کی زیادہ سے زیادہ تعداد صرف 20 ہوتی ہے، اس لیے کمپنی کی طرح بڑے پیمانے پر سرمایہ جمع کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ کمپنی کے حصے دار کیا ہوتا ہے، محدود ہوتے ہیں، اس لیے سرمایہ زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے نفع کے حصے کی منتقلی پر پابندی، اس کاروبار میں شریک دوسروں کو اپنا حصہ منتقل نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شریک مشکل میں ہوتے ہیں اور دوسرا متبادل فرم کی تحلیل ہوتا ہے۔ اس طرح سے اختلاف رائے کیا ہوتے، ہر شریک کے فرم کے انتظام میں برابر کے حصے کا حق رکھتا ہے۔ اس کاروبار کے معاملات پر ہر ایک شریک کی رائے مختلف ہوتی ہے، اس طرح ہر ایک شریک کی رائے بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات شرکاء کے درمیان جھگڑے اور اختلاف رائے کی وجہ سے جھگڑے وغیرہ ہو سکتے ہیں، اور فرم اس میں تحلیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے یہ تمام چیزیں اس میں واقع ہو سکتی ہیں۔ جب شراکت داری کاروبار کا رجسٹریشن کی بات کریں گے تو رجسٹریشن کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور ہم یہ رجسٹریشن کے بارے میں دیکھیں گے کہ شراکت داری کا رجسٹریشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہم شراکت داری کا رجسٹریشن کریں گے۔ جب ہم ہندوستانی شراکتی کاروبار کا جو 1932 کے تحت فرم کا رجسٹریشن کروانا ضروری نہیں، لیکن غیر رجسٹر شدہ فرم سے کچھ مشکلات جڑی ہوتی ہیں، اس لیے کیا ہے، فرم کا رجسٹریشن کروانا ضروری ہوتا ہے۔ رجسٹریشن بھی کبھی بھی کروایا جا سکتا ہے۔ رجسٹریشن کا طریقہ، رجسٹریشن کا طریقہ کس طرح سے ہے، اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ایک کمپنی کا رجسٹریشن کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ فرم کو چاہیے کہ وہ وضع کردہ فرم کے خانہ پوری کر کے متعلقہ ریاست کے رجسٹریشن آف فرمز کو پیش کرے، اور شراکتی فرم کا رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرنا ہو تو فرم کا رجسٹریشن کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہاں پر جو ہم تفصیلات دیکھ رہے ہیں اس کے لیے فی پے کرنا ہوتا ہے، فرم کا نام اور فرم کا مقام، اس طرح سے فرم کا نام اور فرم کے مقامات کا نام جہاں پر فرم کاروبار چلاتی ہے، تمام چیزیں